بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجیر کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل قرار دیا۔ آج کے ویلاگ میں ہم انجیر کے فوائد پر بات کریں گے اور انجیر خریدتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں انجیر کے غذائی اجزاء کے بارے میں، جن کی وجہ سے انجیر کو یہ اہمیت حاصل ہے۔ انجیر میں سب سے زیادہ اہم جز اس میں پائے جانے والے غذائی ریشے کو مانا جاتا ہے۔ غذائی ریشہ یا ڈائٹری فائبر انتہائی اہم جز ہے اور بدقسمتی سے دور حاضر کی جو خوراک ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں وہ اس اہم ترین جز سے تقریباً خالی ہوتی ہے اور اس کی غیر موجودگی سے کئی طرح کے مسائل جنم لیتے، جس میں سر فہرست قبض یا کانسٹیپیشن، اور یہ علامت کم فائبر والی غذائیں استعمال کرنے سے 1 یا 2 دن میں ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ غذائی ریشے کی اہمیت پر میری ایک ویڈیو چینل پر موجود ہے، جس کا لنک اوپر آئی بٹن میں ہے۔ غذائی ریشے کے علاوہ انجیر میں بہت سے اہم وٹامنز اور معدنیات بھی وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم، وٹامن کے اور B6 وغیرہ، اور یہ اجزاء ہماری عمومی صحت سے لے کر ہڈیوں اور جوڑوں کی مضبوطی، پٹھوں کی کارکردگی میں خاص کردار ادا کرتے ہیں۔ ویسے تو اینٹی آکسیڈنٹس پودوں سے حاصل ہونے والی تمام غذاؤں میں پائے جاتے ہیں، لیکن انجیر ان پھلوں میں شمار ہوتی ہے جن میں یہ اجزاء نسبتاً زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس ایسے اجزاء کو کہا جاتا ہے جو ہمارے جسم میں پیدا ہونے والے فری ریڈیکلز کو ناکارہ بنا کر ہمیں آکسیڈیٹو اسٹریس سے محفوظ رکھتے ہیں اور کئی طرح کی بیماریوں سے بچاتے ہیں، جیسے کہ امراض قلب اور کینسر وغیرہ۔ کافی میٹھی ہونے کے باوجود انجیر کا گلائسیمک انڈیکس نسبتاً کم ہوتا ہے۔ کم گلائسیمک انڈیکس والی غذائیں خون میں گلوکوز کی مقدار کو آہستہ آہستہ بڑھاتی ہیں، جس سے خون میں شکر کی سطح اعتدال پر رہتی ہے اور ہم نہ صرف بے وقتی بھوک سے بچتے ہیں بلکہ یہ انتہائی اہم اور خاموش بیماری انسولین ریزسٹنس سے بھی تحفظ فراہم کر کے مستقبل میں شوگر کے مرض لاحق ہونے کے خطرے کو بھی کم کرتی ہے۔ اس موضوع پر بھی ایک ویڈیو چینل پر موجود ہے، لنک ویڈیو کے آخر میں ہے۔ اب ایک نظر انجیر کے باقاعدہ استعمال سے ہونے والے فائدوں پر ڈالیں۔ انجیر میں موجود حل پذیر اور غیر حل پذیر ریشہ نہ صرف نظام ہضم کو درست رکھ کر ہمیں قبض سے نجات دلاتا ہے، بلکہ یہی فائبر بڑی آنت میں موجود دوستانہ بیکٹیریا کی غذا بن کر ان کی تعداد کو بڑھاتا ہے، اور دوستانہ بیکٹیریا کی مناسب تعداد ہمارے نظام ہضم کی باقاعدگی کے لیے انتہائی ضروری خیال کی جاتی ہے۔ اور آپ نے اکثر کچھ اینٹی بائیوٹک کے استعمال کے بعد لوز موشن کی شکایت سنی ہوگی۔ یہ لوز موشن انہی دوستانہ بیکٹیریا کی تعداد میں کمی کی وجہ سے لاحق ہوتے ہیں، کیونکہ اینٹی بائیوٹک ادویات دوست اور دشمن کی تمیز کے بغیر اپنے راستے میں آنے والے اچھے برے تمام بیکٹیریا کو ختم کر دیتی ہیں۔ انجیر میں موجود پوٹاشیم اور میگنیشیم دل کی صحت اور بلڈ پریشر کو اعتدال پر رکھتا ہے اور دل کے دورے سے لے کر فالج تک سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ انجیر میں کیلشیم، میگنیشیم اور وٹامن کے ایک خاص تناسب میں پائے جاتے ہیں اور اس وجہ سے یہ ہڈیوں کے بھربھرے پن یعنی آسٹیوپوروسس نامی بیماری سے بچاتے ہیں۔ انجیر میں موجود فائبر پیٹ کو زیادہ دیر تک بھرا رکھتا ہے، اس لیے وزن کنٹرول کرنے میں بھی مؤثر ثابت ہوتا ہے، خاص طور پر جب اس کے استعمال کے ساتھ اچھی غذائی عادات کو بھی شامل کر لیا جائے۔ انجیر کے معتدل استعمال سے خون میں شکر کی سطح بھی اعتدال پر رہتی ہے۔ انجیر کی عمومی مقدار خوراک 3 سے 7 انجیر تک ہو سکتی ہے، اور ویسے تو انجیر دن میں کسی بھی وقت کھائی جا سکتی ہے، لیکن صبح خالی پیٹ کھانے سے اس سے زیادہ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ زیادہ تر مؤلف اسے رات بھر بھگو کر کھانے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ رات کو بھگونا بھول جائیں یا آپ کو اس طرح کی انجیر کا ذائقہ پسند نہ ہو جیسے مجھے نہیں، تو آپ اسے 10 منٹ کے لیے تھوڑے گرم پانی میں بھگو کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ انجیر خریدتے وقت 2-3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو 1-2 سال پرانی انجیر کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ انجیر انتہائی گہرے براؤن کلر کی ہوتی ہے اور پرانی ہونے کی وجہ سے اس کا ذائقہ اور افادیت دونوں ہی کم ہوتی ہے۔ دوسری انجیر جسے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے وہ بلیچ کی ہوئی انجیر ہوتی ہے، جس کا رنگ کافی ہلکا ہوتا ہے اور یہ چبانے سے تھوڑا سا ترش ذائقہ دیتی ہے۔ اچھی انجیر کھانے میں نرم، ملائم اور میٹھی ہونی چاہیے، اس کی رنگت لائٹ گولڈن براؤن ہونی چاہیے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو پلیز اسے بھی سبسکرائب کر دیں۔
اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔